آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا أدي اليهود والنصارى مثل زائدة ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هو في شقاق خلاف معكم فسيكفيكهم الله شقاق خلاف معكم فسيكفيكهم الله يا محمد صلى الله عليه وسلم شقاقهم وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم وقد كفاه الله إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا ونسبه بفعل مقدر أي سبقنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليها لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب ومن لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون فإن آمنوا پھر اگر وہ ایمان لائیں. اب یہاں فاعل کون ہے؟ شاعر کہتے ہیں ایل یہود والنصارى، یعنی واو جو ضمیر ہے اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہے، یعنی فاعل یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی ایمان لائیں. بمثل ما آمنتم به، اس کی مثل جیسا کہ تم ایمان لائے، جیسا کہ تم ایمان لائے. لیکن یہاں شاعر کہتے ہیں یہاں بمثل میں مثل زائدہ ہے، مثل، تو جب مثل زائدہ مانیں گے تو پھر ترجمہ یہ نہیں کریں گے، پھر ترجمہ یہ ہوگا ایمان لائیں اس پر جس پر تم ایمان لائے، ایمان لائیں. اور اس پر ایک اور قرات شاہد ہے کہ مثل زائدہ ہے، اس میں یہی ہے کہ بی آمنتم ما آمنتم بھی، اس پر ایمان لاؤ جس پر تم ایمان لائے. پھر اگر یہودی اور نصارہ ایمان لائے اس پر جس پر تم ایمان لائے، اب صحابہ جس پر ایمان لائے اس پر ایمان لاؤ، ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے تم ایمان لائے، ماڈل جیسے تم ایمان لائے. تو لیکن شاعر نے کہا یہ مثل زائدہ ہے. ما آمنتم بھی، اس پر ایمان لاؤ جس پر تم ایمان لائے. فقد اہتدوا، تو کیا ہوگا؟ راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، عن الایمان بہ، کس سے؟ شاعر نے کہا اس پر ایمان لانے سے. اب اللہ کو نہ مانو تو منہ پھیر لو، تو فإنما هم فی شقاق، پھر تو وہ جھگڑالو ہیں، جھگڑا کرنے میں ہے. کیا؟ جھگڑا کرنے میں ہے، خلاف کرنے میں ہے، تمہارے ساتھ لڑائی میں ہے. پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں، یہ پرلے درجے کے یہ جھگڑالو ہیں، سینگ پھنسا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو، ایسا ہے نا، سچ کو قبول نہیں کریں گے، پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں. فإنما هم فی شقاق، وہ تو لڑائی میں ہے، جھگڑے میں ہے، یعنی خلاف فی معکم، تمہارے ساتھ لڑائی میں، تمہارے ساتھ لڑائی میں. فسیکفیکہم اللہ، تو محبوب اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اللہ تمہیں کفایت کرے گا ان کے مقابلے، اللہ تمہیں کافی ہوگا ان کے مقابلے میں. یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جھگڑے میں، ان کا جھگڑے میں اللہ تمہاری کفایت کرے گا. اللہ کس میں؟ یعنی پس یکفی کہم اللہ، یعنی شقاقہم، ان کا جھگڑنا آپ سے، تو اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. وہو السمیع العلیم، اور وہی آپ کے ان کے اقوالوں کو سنتا ہے، ان کی باتوں کو، علیم، ان کے احوال کو جانتا ہے، ان کے. تو شاعر کہتے ہیں وقد کفا اللہ ایاہم، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ان کے دشمنی میں، ان کی لڑائی میں کفایت کی. کیا کی؟ بقتل قریظہ، تو قریظہ قتل کیے گئے. قریظہ کو قتل کرنے کے ساتھ، وہ پتہ آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، پھر جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا ان کو قتل کر دو، بچوں کو پیچھے کر دو. تو پھر اس طرح قریظہ کو قتل کیا گیا. ونفی النذیر، اور جلا وطن کر دیا گیا نذیر کو، ان کو جلا. یہ 5 ہجری میں ہوا غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ، اور پھر ضرب الجزیۃ علیہم، ان پر ٹیکس لگانے کے ساتھ، ان پر جزیہ لینے کے، جزیہ مقرر کرنے کے، تو جزیہ عائد کرنے کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کی
کفایت کی. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا کیا کرو؟ رنگ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. یا ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا، اللہ کا رنگ. مصدر موکد، یہ مصدر ہے تاکید کرنے والا. کس کے لیے؟ آمنا، کس کی؟ ایمان لاؤ. ایمان، تو یہ جو مضمون ہے نا اس کی تاکید کر رہا ہے. آمنا ونصب، اور اس کا منصوب ہونا بفعل مقدرین. اب کہاں صبغۃ اللہ، یہ منصوب ہے تو فعل کدھر ہے؟ کہتے ہیں فعل مقدر ہے. فعل یعنی سبغنا اللہ، سبغ اللہ نے اختیار کیا، اللہ نے. تو یا اختیار کرو. مراد بہا، اس سے مراد کیا ہے صبغت سے؟ کہتے ہیں صبغت سے مراد دین ہو، اس کا دین ہے. کیا؟ یہ ہے نا آمنا کا مفہوم، ایمان لاؤ یعنی دین ہے. دین کو قبول کرو اللہ کے. ٹھیک ہے، اللہ کے دین کو. اس لیے کہنا ہے یہ صبغہ آمنا کا جو مفہوم ہے اس کا موقید ہے، تاکید کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ ادھر بھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ. ادھر بھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ، دین کو قبول کرو، دین کو اختیار کرو. تو یہ صبغہ کا معنی دین ہے، یعنی دین، وہ دین اللہ فطر الناس علیہ، جس پر لوگوں کو رب نے پیدا کیا ہے، جس پر پیدا کیا. اب اس کو صبغہ کیوں کہا؟ صبغہ تو کہتے ہیں رنگت کو، تو دین کو رنگ کیوں کہا ہے؟ دین کو رنگ، نکل جائے بد مذہب کے اندر سے زنگ. اللہ کو قبول ہو تو اتر جاتا ہے، لیکن جن پہ مور لگ جائے تو اس کا زنگ نہیں جاتا، پھر اسے نہیں آتا دین کا رنگ. دین کا تو فرمایا دین کو یہاں رنگ، صبغہ رنگ. کیوں؟ لظہور اثرہ، کیونکہ اس کا اثر اس کے صاحب پر ظاہر ہوتا ہے. رنگ والے پر رنگ کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو جس کو دین ملے گا دین کا اثر نظر آئے گا، دین کا اثر. تو کیونکہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کے صاحب پر. کیسے؟ کصبغ فی الثوب، جیسے کپڑے میں رنگ. جیسے تو کپڑا صاحب رنگ ہے نا، تو صاحب رنگ کا رنگ نظر آتا ہے، تھوڑے کپڑے دے رنگ نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کپڑے والے کا رنگ، اس لیے دین والے کا دین کا رنگ ہے، دین کا. تو اسے رنگت فرمایا. ومن، یہاں من جو استفہام کا ہے، کہتے ہیں یہ معنی لا کا ہے، استفہام میں انکاری. لا احد، کوئی ایک نہیں، اعظم من اللہ، کسی ایک کا بھی اللہ سے زیادہ اچھا رنگ نہیں ہے. تو کس کا رنگ اللہ سے بہتر؟ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں. یہ صبغۃ تمییز، صبغہ کیا ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے حضور، ہم اسی کے لیے عبادت کریں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. واللہ تعالی اعلم.